نیرون کوٹ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نہ کوئی جشن منایا نہ ہی آرام کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وقت تیز گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے اور دشمن ہر لمحے اپنی طاقت جمع کر رہا ہے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کے بعد ان کا اگلا ہدف تھا سیہون کا قلعہ، ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھیں اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سندھ میں کوئی شہر ناقابل تسخیر ہے تو وہ یہی ہے۔ سیہون کا حاکم ماترا تھا، جو راجہ داہر کا قریبی رشتہ دار اور اس کا وفادار ساتھی بھی تھا۔ یہ علاقہ صرف اپنی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اپنی فوجی اہمیت کے لیے بھی مشہور تھا۔ سیہون کے قلعے پر قبضہ گویا سندھ کے دل کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ جب ماترا کو خبر ملی کہ عربوں کا لشکر اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیلوں پر تعینات کر دیا۔ تیروں کے دستے تیار کیے گئے، دروازے مضبوطی سے بند کر دیے گئے اور ہر جانب جنگ کی فضا قائم ہو گئی۔ مگر شہر کے عام لوگ اس سب سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی راجہ داہر کے ظلم اور اس کے کارندوں کی سختیوں سے تک چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، خون نہ بہے اور امن قائم ہو، مگر ماترا نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس کے لیے حکم داہر سب سے بڑا تھا۔ شہر میں ایک بزرگ عالم تھے جنہیں لوگ شاشا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے، میں نے دیبل اور نیرون کوٹ کی خبریں سنی ہیں۔ محمد بن قاسم ظلم کے لیے نہیں آئے، وہ انصاف کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہماری عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہمارے مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ماترا کو یہ باتیں پسند نہ آئیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شاشا کو خاموش کر دیا جائے، مگر لوگوں کے دلوں میں اب ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ محمد بن قاسم کا لشکر سیہون کے قریب پہنچا اور قلعے کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں اور ہر دن جنگ کی آگ کو مزید بھڑکاتا رہا۔ قلعے کی دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور عرب سپاہیوں کو ہر حملے میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تیروں کی بارش ہوتی، پتھر برسائے جاتے، لیکن محمد بن قاسم ثابت قدم تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو صبر کی تلقین کی۔ وہ جانتے تھے کہ وقت اور حکمت سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ قلعے کے اندر حالات بگڑنے لگے۔ ماترا کے سپاہی تھک گئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد بن قاسم کا لشکر نہ تھکتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ دوسری جانب شہر کے عام لوگ ماترا کے خلاف ہو گئے۔ وہ سرگوشی کرتے، منصوبے بناتے اور آخرکار انہوں نے قلعے کے اندر شورش پیدا کر دی۔ وہ لمحہ آ گیا جب قلعے کے دروازے اندر سے کھول دیے گئے، دروازوں کی زنجیریں ٹوٹیں اور محمد بن قاسم کا لشکر فاتحانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ ماترا نے جب یہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ چنانچہ وہ اندھیری رات میں قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور سیہون کے لوگ اس کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ یوں سیہون بھی عدل و انصاف کے علمبردار کے قدموں میں آ گیا۔ خون کی ندیاں نہیں بہیں بلکہ امن کے چشمے پھوٹے۔ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کو امان دی، ان کے بازار کھلوائے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اب ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سیہون کے لوگ خوشی خوشی اس کے متی ہو گئے۔ لیکن یہ فتوحات راجہ داہر کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی تھیں۔ دیبل، نیرون کوٹ اور اب سیہون، یہ سب اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو سندھ کی بادشاہت ریت کی طرح اس کی انگلیوں سے پھسل جائے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب آخری اور فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو دریائے مہران یعنی دریائے سندھ کے کنارے پر اکٹھا کیا۔ ہاتھیوں کی دہاڑ گونجنے لگی، نقارے بجنے لگے اور راجہ داہر کے کیمپ میں ایک ہی صدا تھی، یا فتح یا فنا۔ دریائے سندھ کی بے رحم لہروں کے پار راجہ داہر کا خوفناک لشکر محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ فیصلہ کرنے والی تھی کہ سندھ کی زمین پر کس کا پرچم لہرانا ہے۔ کیا محمد بن قاسم اپنی حکمت و صبر سے اس دریا کو پار کر پائیں گے؟ کیا ان کے سپاہی داہر کے ہاتھیوں کی دہاڑ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے محمد بن قاسم حصہ 8۔